قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجئے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا، بات یہاں سے میں شروع کروں جہاں ختم کی تھی، کہ حضرت آمنہ مدینے کی رہنے والی تھی۔ کہاں کی؟ ان کا نکاح مدینے میں، قریش قبیلے کی ایک شاخ تھی جس کو بنو زہرہ کہا جاتا۔ حضرت آمنہ کا تعلق خاندان قریش سے تھا، لیکن قریش کی ایک شاخ تھی بنو زہرہ جو حضرت آمنہ کا قبیلہ۔ نکاح مدینے میں ہوا جناب عبداللہ۔ اور یہ بھی یاد ہوگا، میں نے گزشتہ جمعہ بتایا تھا کہ جس طرح جناب نبی کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے بعد آپ کے چاچا نے پالا، بے اسی طرح حضرت آمنہ کو بھی ان کے چاچا نے پالا۔ چاچا کا نام وہیب ہے اور ابا کا نام وہب ہے۔ آمنہ بنت وہب یہ ابا کا نام ہے، اور چاچا وہیب ہیں جنہوں نے حضرت آمنہ کی تربیت کی اور پرورش کی۔ نکاح کے بعد اللہ کی شان ہے کہ ایک ہفتے کے اندر ہی نور نبوت حضرت آمنہ کے پیٹ میں منتقل ہو گیا، اور جناب عبداللہ تجارت کے لیے ملک شام چلے گئے شادی کے ایک ہفتے بعد۔ اور ادھر اللہ پاک نے ایسا سامان کیا کہ انہی دنوں میں جناب نبی کریم علیہ السلام اپنی ماں کے پیٹ میں تشریف لا چکے۔ جناب عبداللہ 3-4 مہینے کے بعد واپس آئے مدینہ میں۔ ارادہ یہ تھا کہ یہاں سے بیوی بچے کو لے کر مکے جاؤں گا، لیکن جناب عبداللہ کی مدینے میں ہی موت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے پیٹ میں 6 مہینے کے تھے جب جناب عبداللہ کا مدینے میں ہی انتقال۔ اب جناب نبی کریم علیہ السلام ان کی اماں مکے۔ یہ بڑے عجیب واقعات ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر کے ہوئے تو یہی اماں مکے سے مدینے لائیں، اور جب مدینے سے واپس مکے جا رہی تھی تو راستے میں اماں کا انتقال ہوا۔ لیکن آج ابھی ماں کے پیٹ میں 6 مہینے کے تھے کہ ابا کا انتقال ہوا۔ اب اماں جناب نبی کریم علیہ السلام کو مکہ۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جس دن سے میرا یہ نور نظر میرے پیٹ میں آیا، یہ معجزات اسی وقت سے ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ فرماتی ہیں جس طرح عورتوں کو تکلیفیں ہوتی ہیں، مجھے کبھی ایک درد اور ایک تکلیف بھی نہیں ہوتی۔ جو ساتھی مکے مدینے گئے ہیں، آج تو آپ کو وہاں کارپیٹ روڈ اور سڑکیں نظر آتی ہیں، اس زمانے میں تو کچھ بھی نہیں تھا، پتھر تھے، سنگریزے تھے، اور پتھروں کی نوکیں نکلی ہوئی ہوتی تھی پہاڑوں کی۔ حضرت آمنہ خود فرماتی ہیں کہ اگر میں کسی نوکدار پتھر پہ میرا پاؤں آ بھی گیا تو وہ نوکدار پتھر ایسے ہو جاتا تھا جیسے روئی کی کوگاٹ پڑی۔ فرماتی ہے میں پہاڑوں کے قریب سے گزرتی تھی تو پہاڑ مجھے سلام کرتے۔ اور فرماتی ہے کبھی کبھی میں چلتی تھی پہاڑوں پر تو کوئی غیب سے آواز دینے والا مجھے آواز دے کر کہتا تھا، آمنہ تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے جب پیدا ہوگا تو اس کا نام محمد رکھنا۔
زور سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور کبھی کبھی یہ بھی مجھے کہا جاتا کہ اس کا نام احمد رکھنا. فرماتی ہے کہ جس طرح ان دنوں میں عورتیں رات کو ڈرتی بھی ہیں. جب پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو عجیب کیفیت ہوتی ہے ماں کی. مجھے بھی 2-4 راتیں ڈراؤنے خواب آنے لگے تو میں نے صبح عورتوں کو بتایا کہ مجھے عجیب و غریب خواب آ رہے ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ جب ہمیں کبھی ایسا ہوتا ہے تو ہم لوہے کے کڑے گلے میں ڈال لیتی ہیں. فلانے دربار سے لا کر فلانے بابے کے نام کا کڑا ہم بھی پہنتی ہیں, تو بھی پہن لے, تجھے یہ تکلیف نہیں ہوگی, یہ ڈراؤنے خواب نہیں ہے کہ میں نے پہن لی. میں پہن کے رات کو سوئی. میں نے دیکھا ایک بابا آئے, سفید داڑھی والے, سفید کپڑوں والے بزرگ. کہے آمنا اٹھ. میں اٹھ گئی. کہا یہ گلے میں کیا ڈالا ہے؟ میں نے کہا حفاظت کا کڑا ڈالا ہے. انہوں نے کہا نانا, تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی حفاظت کرنے والا وہ ہے. یہ تو مشرکوں کا کام ہے, کافروں کا کام ہے. یوں کیا, توڑ کے رکھ. میں نے کہا بابا آپ کون ہیں؟ کہا میں ابراہیم ہوں. میری آل میں, میری اولاد میں, میرے خاندان میں یہ وہم, یہ کڑے, یہ جیسے. ایک دن جناب عبد المطلب کی گھر والی کو عرب کی عورتوں نے آ کر کہا تمہاری بہو بیوہ ہونے کے باوجود ایسا عطر, ایسی خوشبو استعمال کرتی ہے جو عرب میں کہیں نہیں ملتی. بیوہ عورت کا خوشبو کو استعمال کرنا ان ایام میں منع ہے. جناب عبد المطلب نے آ کر حضرت آمنہ سے پوچھا, اے میری بیٹی, میری بہو آمنہ, میں نے سنا ہے تو کوئی خوشبو استعمال کرتی ہے. حضرت آمنہ کے آنسو نکل آئے. کہا اے بابا جان, کہا خوشبو, میں تو بیوہ ہوں, اللہ کی قسم ہے جب سے یہ میرا بیٹا میرے پیٹ میں آیا ہے میں تھوکتی بھی ہوں تو بھی خوشبو نکلتی ہے, میں ناک بھی صاف کرتی ہوں تو خوشبو نکلتی ہے, میں کپڑے اتارتی ہوں تو بھی خوشبو والے, پہنتی ہوں تو بھی خوشبو والے, میرا تو پسینہ بھی خوشبودار ہو گیا. اور آگے باتیں بتاؤں, ہو سکتا ہے تو مجھے پاگل اور دیوانہ کہو. میں دھوپ میں چلتی ہوں, بادل میرے سر پہ سایہ کرتا ہے, پتھر مجھے سلام کرتے ہیں, آسمان کے ستارے جھک جھک کر آ کر مجھے سلام کرتے ہیں, چاند بھی مجھے کبھی کبھی سلام کرتا ہوا نظر آتا ہے. یہ میرے پیٹ میں جب سے یہ آیا ہے ایسی ایسی چیزیں میں دیکھ رہی ہوں جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں, اور عرب کی کسی عورت کی وہم و گمان میں نہیں. ہو سکتا ہے یہ بڑی شان والا ہو. این تہجد کے ویلے, سوموار کے دن, حضرت آمنہ فرماتی ہیں میرے گھر میں صرف 2 عورتیں, جو داعیہ کا کام کر رہی. ایک حضرت عبد الرحمن بن عوف ایک صحابی ہیں, زور سے کہہ دو رضی اللہ عنہ, ان کی اماں تھی حضرت شفا, ان کا نام ملتا. یہ اللہ عجیب جوڑ بناتا. میں نے گزشتہ جمعہ بھی آپ, عجیب جوڑ ہے. اماں آمنہ ہے, ابا عبداللہ. کفر کے زمانے میں عبداللہ, کفر کے زمانے میں آمنہ. آپ کے میرے گھر میں پتہ نہیں دائی کو شفا نام کی آئے نہ آئے, لیکن نبی کے گھر میں پہلی دائی شفا نام کی آئی.
کہ نبی کے نام میں شفا ہے، نبی کی مجلس میں شفا ہے، نبی کے کلمے میں شفا ہے، نبی کے قرآن میں شفا ہے، اللہ نے دائی بھی وہ بھیجی جو شفا ہے۔